نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سارے اچھے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی ہیں، تو ان کو انہی ناموں سے پکارو۔ سوال یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لاتعداد نام ہیں۔ کچھ لوگوں نے 4000 اسماء مبارکہ تک کا ذکر کیا ہے۔ حدیث پاک میں 99 ناموں کا ذکر آتا ہے، اور قرآن پاک میں سورہ حشر کی آخری 3 آیات میں 15 نام مبارکہ ایک ہی جگہ نظر آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 99 ناموں کے حوالے سے اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات میں جو 15 نام ہیں ان کے حوالے سے بشارت دی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اسی طرح سنن ترمذی میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو یا دن کو سورہ حشر کی آخری آیات پڑھے گا اور اس رات یا دن میں اس کی روح قبض کر لی جائے گی تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ بظاہر ان دونوں احادیث میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صرف 99 یا 15 اسماء مبارکہ یاد کر لیے جائیں تو جنت ہمارا مقدر ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جس طرح قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح احادیث کو سمجھنے کے لیے شرح کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب حدیثوں کی شرح دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف ان ناموں کو یاد کر لینا کافی نہیں، بلکہ دیکھنا ہے کہ یہ اسماء مبارکہ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، یعنی ان ناموں کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ضروری ہے، تب ہی جنت میں جانے کے مستحق بن سکتے ہیں۔ آج اس مختصر سے وقت میں ہم حدیث مبارکہ میں 15 اسماء الحسنہ جو کہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کے حوالے سے مذکور ہیں، ان پر غور کرتے ہیں کہ یہ اسماء مبارکہ کس طرح ہم کو جنت کا مستحق بنا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہ اللہ وہی ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے ان کے، جاننے والے پوشیدہ اور ظاہر کے، وہ بہت مہربان ہیں، نہایت رحم والے۔ وہ اللہ وہی ہیں کہ نہیں کوئی معبود سوائے ان کے، بادشاہ حقیقی، مقدس، سلامتی دینے والے، امن دینے والے، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والے۔ پاک ہیں اللہ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہیں اپنے ارادے کے مطابق پیدا کرنے والے، وجود میں لانے والے، تصویر کشی کرنے والے۔
ان کے سب نام اچھے ہیں، تسبیح کرتی رہتی ہیں ان کی جو کچھ ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ ہیں غالب حکمت والے۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ 15 اسماء مبارکہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المحیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الحکیم۔ اب ہم ایک ایک نام پر غور کرتے ہیں کہ ان کے معنی کیا ہیں اور یہ اسماء مبارکہ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں، یعنی ہم ان ناموں کو اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اسم مبارک ہے اللہ۔ نام اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی سب صفاتی نام ہیں۔ عموماً لوگ اس کا ترجمہ معبود سے کرتے ہیں، یعنی جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کو پوجا جائے۔ لفظ اللہ الہ سے بنا ہے اور الہ کے صحیح معنی ہیں حاکم یا حکمراں، یعنی جس کے حکم کی اتباع کی جائے، جس کے قانون کی اطاعت کی جائے، یہی اس کے صحیح معنی ہیں۔ یہ اسم مبارکہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارے الہ یعنی ہمارے حاکم و حکمراں ہیں، اور ہمیں کسی اور کو اپنا حاکم نہیں ماننا چاہیے، کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، کسی کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو بھی اپنا حاکم نہیں بننے دیں۔ اس کے بعد اسماء مبارکہ الرحمن، الرحیم، یعنی بہت زیادہ خیال کرنے والے، بہت مہربان، اور اسی صفت کی وجہ سے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازے ہیں۔ ہر جگہ ان کی رحمانیت کے نظارے نظر آتے ہیں۔ یہ اسماء مبارکہ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جب انہوں نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے تو ہم زندگی بھر ان کا شکر اپنے دل سے، زبان سے اور اعضاء سے کرتے رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان اسماء مبارکہ کو اپناتے ہوئے دوسروں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور مہربانی سے پیش آئیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم اسم مبارکہ الملک کو، جس کے معنی ہیں حقیقی مالک، حقیقی بادشاہ، جو اپنے ہر حکم کو نافذ کر سکے۔ یہ اسم مبارکہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اس اسم کی وجہ سے ہمارے ذہن میں یہ بات پیوست ہو جانی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، چاہے وہ دولت ہو، چاہے دنیاوی چیزیں ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، سب کے حقیقی مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنے آپ کو بھی کچھ نہ سمجھیں، نہ ہی اپنی چیزوں کو اپنی ملکیت سمجھیں، بلکہ اپنے پاس موجود چیزوں کو عاریتاً سمجھیں۔ تیسرا یہ کہ دوسرے انسانوں کو بھی سبب ہی سمجھیں، مسبب الاسباب نہیں سمجھیں۔ چوتھا یہ کہ ہم کبھی بھی اپنے حقیقی مالک اور مسبب الاسباب کو نہیں بھولیں۔ اور آخر میں یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ مالک یوم الدین بھی ہیں، تو اس دن کی تیاری بھی کریں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفاتی نام آتا ہے القدوس۔ اس کے معنی ہیں وہ ذات جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ یہ اسم مبارکہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ تقاضا کہ ہم بھی اپنے آپ کو اپنے عیبوں
اور نقائص سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے، غلط باتوں سے اور فضول خیالات سے پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اس میں مبارکہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ السلام کے معنی ہیں سلامتی دینے والے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سلامتی کا ذریعہ ہیں، ان سے جڑے بغیر سلامتی ناممکن ہے۔ یہ اس میں مبارکہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہی کہ ہم السلام سے جڑنے کی کوشش کریں تاکہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سلامتی حاصل کر سکیں، سکون سے رہ سکیں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ میری زبان اور ہاتھ سے سب محفوظ اور سلامت رہیں۔ اب آتے ہیں اس میں مبارکہ المؤمن کی طرف۔ المؤمن کے معنی ہیں آفات و عذاب سے امن و امان میں رکھنے والے۔ یہ اس میں مبارکہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر امن و سکون ناممکن ہے۔ اگر اپنی زندگی میں امن چاہتے ہیں، قرار چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت سے ہی مل سکتا ہے۔ لہٰذا ان کے کلام کے ذریعے ان کی سنگت اپنانے کی کوشش کریں۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنے اندر مومنانہ اوصاف اپنائیں اور دوسروں کے لیے امن و سکون کا باعث بنیں۔ اس کے بعد المہیمن، جس کے معنی ہے نگہبان اور نگرانی کرنے والے۔ اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے تو وہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، چاہے وہ شیطان سے پناہ مانگے، اپنے نفس کے شر سے مانگے یا دوسرے افراد کے شر سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے محافظ بن جاتے ہیں۔ یہ اس میں مبارکہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ تقاضا کہ ہم ان سے ہمیشہ ہر طرح کی آفات و مصیبتوں سے، ہر طرح کے شر سے پناہ طلب کرتے رہیں۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کی بھی نگہبانی اور نگرانی کرنے والے ہیں، تو پھر ہم بھی اپنے خیالات اور اعمال کی نگہبانی کریں کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ اس میں مبارکہ ہم سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے اعمال کی بھی اس طرح نگرانی کریں کہ آخرت میں سب جہنم کی آگ سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے بعد اس میں مبارکہ العزیز پر غور کرتے ہیں۔ العزیز کے معنی ہیں ہر چیز پر غالب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک کائنات کی ہر چیز پر غالب ہے، قوت رکھتی ہے، طاقت رکھتی ہے۔ یہ اس میں مبارکہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت و قوت پر بھروسہ رکھیں کہ وہ ہمارے ہر کام کو کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، تو بس انہی سے مانگیں اور انہی پر توکل کریں۔ دوسرا یہ کہ ہم بھی اپنے بگڑے ہوئے نفس پر غالب ہونے کی کوشش کریں۔ اب دیکھتے ہیں اس میں مبارکہ الجبار کو، جس کے معنی ہیں زبردست قدرت رکھنے والے، زبردست غلبہ پانے والے۔ یہ اس میں مبارکہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ تقاضا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات جاگزی رہنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کی طاقت و قدرت رکھتے ہیں اور کچھ بھی ان کی مرضی و منشا کے خلاف وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔ یہ اس میں مبارکہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ اس میں مبارکہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ہمیشہ صرف انہی کو سب سے زیادہ طاقتور مانیں اور ذہن نشین کر لیں کہ مجھے کوئی بھی انسان یا کوئی دوسری چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہیں، اور یاد رکھیں کہ ان کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہی ہوتی ہے۔
اس کے بعد اسم مبارکہ المتکبر ہے۔ اس کے معنی ہیں بڑائی والے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات پاک ہیں جو سب سے بڑے ہیں، ان کے سامنے ہر چیز حقیر ہے اور صرف انہی کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنی بڑائی بیان کریں۔ یہ اسم مبارکہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ تقاضا کہ ہم سمجھیں کہ کوئی بھی کچھ نہیں ہے سب سے بڑے کے سامنے، اور ہمیں بھی اپنے اوقات میں رہنا چاہیے۔ کسی بھی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے، ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے سب ان کی وجہ سے، تو بس انہی سے مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد 3 اسماء مبارکہ الخالق، الباری، المصور پر غور کرتے ہیں۔ الخالق کے معنی ہیں اپنے ارادے اور منصوبے کے مطابق پیدا کرنے والے۔ الباری کے معنی ہیں وجود میں لانے والے، اور المصور کے معنی ہیں تصویر کشی کرنے والے، خد و خال کا تعین کرنے والے۔ یہ اسماء مبارکہ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں؟ یہی کہ ہمیں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننا ہے کہ وہ ایسے خالق ہیں جو بغیر کچھ سے سب کچھ بنا دیے اور ساری مخلوق میں ہم کو سب سے اچھا بنائے، تو ہم ان کی حمد، ان کی اطاعت اور ان کا شکر کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی بسر کریں۔ آخر میں اسم مبارکہ الحکیم پر بات کرتے ہیں۔ ویسے تو ہر اسم مبارکہ پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ اسم مبارکہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور اگر بن جائیں جتنے بھی ہیں زمین میں درخت قلم، اور سمندر ہو اس کی سیاہی، اور اس کے ساتھ ہو مزید 7 سمندر بھی، تو نہ ختم ہوں اللہ کی باتیں، یعنی اللہ کی حکمتیں۔ بے شک اللہ زبردست ہیں، بڑی حکمت والے۔ ان کی حکمت کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کائنات میں ہر چیز بہترین انداز میں تخلیق کی، ہر کام نہایت بہترین طریقے سے انجام پا رہا ہے، ہر چیز اپنی جگہ بالکل صحیح کام کر رہی ہے۔ ان کے ہر کام میں اتنی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو ہمارے ادراک سے باہر ہوتی ہیں۔ یہ اسم مبارکہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہی تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو سب سے بڑے حکیم ہیں، تو انہی کی بات جاننا اور ماننا ہی عقل مندی کی نشانی ہے۔ ان کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لینا چاہیے، چاہے اس حکم کی حکمت ہمیں سمجھ آ رہی ہو یا نہیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان کو ان کے خوبصورت ناموں سے پکاریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سورہ حشر کی آخری 3 آیات، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 15 خوبصورت نام ہیں، ان کے روزانہ یاد کرنے پر جنت کی بشارت دی ہے۔ اور تھوڑی سی عقل لگانے کے بعد یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ صرف اسماء الحسنہ کو یاد کرنے سے جنت واجب نہ ہوگی، بلکہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے سے، ان صفات کو اپنے اوپر اپلائی کرنے سے ہی ہم جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی محدود صلاحیت، قوت، توانائی اور گنجائش کے لحاظ سے
اپنی زندگیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت ناموں سے رنگنے کی حتی المقدور کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ تو صرف اللہ کا ہے اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔